السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھرل، اور ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ. ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم کیسے دن گزر رہے؟ اچھے گزر رہے ہیں، بہت مصروفیت، اور ظاہر ہے جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کی چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ہینڈز آن قسم کی چیف منسٹر ہو جو 90 سے زیادہ انیشیٹوز شروع کر چکی ہوں، جس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ان کی گہری نظر ہو، اور بینگ انفارمیشن منسٹر میرا کام ہے کہ میں وہ تمام معلومات لوگوں تک پہنچاؤں. لیکن جتنے انیشیٹوز انہوں نے شروع کیے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 90 انیشیٹوز ایک ہی سٹنگز میں بتا سکے. سو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو مینیج کروں. اچھا، تو آپ نے ایک نیا یوٹیوب چینل گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں چونکہ پہلے خود اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا چکی تھی جو میں الیکشن سے پہلے جس پہ میں کام کرتی تھی. چونکہ یہ ڈیجیٹل وار ہے، اور ڈیجیٹل وار کے اندر آپ کسی بھی میڈیم کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. خاص طور پہ یوٹیوب میں جو یہ یوٹیوبر ہیں جو اس ملک کو ایک ٹیومر کی طرح لگے ہوئے ہیں، جو ہر وقت ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، ہر وقت فیک پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، وہاں پر پھر ہمارا پرسپیکٹو اور تصویر کا صحیح رخ جو ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. مشکل ہے میرے لیے، مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے. سم ٹائم بہت صبح کرنا پڑتا ہے میٹنگ سے پہلے، سم ٹائم بیچ میں کوئی لنچ کا، اس وقت لنچ کا نماز کا ٹائم ہے، بٹ مجھے پہلے وہ کرنا ہے، اس کے بعد میں کام کرتی ہوں، باقی میٹنگس بعد میں کیری آن ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کر رہی ہوں. لیکن اچھا ہے، لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. میں کسی دن نہیں ہوتی ہوں یا کوئی جب بہت مصروفیت ہوتی ہے تو اگر میں اویلیبل نہ ہوں تو پھر وہ لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ آج آپ آئی نہیں ہیں، وہ نہیں تھا. تو ان کی مہربانی ہے، ان کا پیار ہے. اچھا، آپ اکیلی نظر آ رہی ہیں، اور بھی وزراء کوئی شروع کریں گے اس طرح کا کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کا تو ایک ہی چینل ہونا چاہیے جو گورنمنٹ آف پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بناتا ہے، جو میں نے بنایا ہوا ہے. باقی اپنے اپنے طور پر اپنے محکموں کے لیے جو ہے وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا، چوری چوری چپکے آپ کے ولاگ سنے جاتے ہیں؟ ہاں، اور سنے بھی جاتے ہیں، اور اس کی آگ بھی بہت لگتی ہے. اچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کرتے ہی ہیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر وہ تمام اپنے جو پروپیگنڈا سیل کے گروپس ہیں ان کے اندر وہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. فورس فساد پارٹی اور کون ہے؟ اور ٹائیگر صافی جو جن کو ڈالروں کے لیے یہ کام کرنا ہے. بائی دا وے میں نے اس چینل کو مونیٹائز نہیں کروایا ہے. اچھا. اور میں اس کو مونیٹائز نہیں کراؤں گی بیکاز میرا مقصد ڈالر کمانا نہیں ہے. میرا مقصد لوگوں تک سچی بات اور وہ پروپیگنڈا جو کر کے لوگوں کے دماغ معاف کیے جاتے ہیں ان کو اس کا ایک ریبٹل دینا ہے. تو یہ چینل اسی طرح چلتا رہے گا اگر آپ کی حکومت جاتی ہے تو؟ نہیں، حکومت جانے کے وقت آئی تھنک دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بند کر دیں گے. اچھا، آپ کے جو نئی گورنمنٹ آئے وہ بنا لے. نئی گورنمنٹ خود سے بنائے گی یہ آپ بند کر دیں گے؟ دیکھو نا، میں اپنی محنت کسی کو کیوں دے کے جاؤں گی بے وجہ. اچھا، تو میں نے آپ کا سن رہا تھا یوٹیوب پہ، آپ کو شاعری بھی شروع کر دی آپ نے. ایک آدھا شعر آپ کا میری نظر سے گزرا ہے کہ جس کی قسمت میں ہے ہار، آگے پتہ نہیں کچھ تھا. وہ میں آپ نے بنایا تھا اس وقت فل بدی. یہ میں اچھا لکھتی تھی. اردو میری ہمیشہ سے ایک ایک اچھا سبجیکٹ رہا ہے اور اردو پہ میری کمانڈ رہی ہے. سو اور میں اپنی ینگ ایج میں شاعری کیا کرتی تھی، لکھا کرتی تھی. لیکن اب تو وہ شاعری جو ہے وہ نعروں میں اور اس میں بدل چکی ہے، اور پھر آمد ہوتی ہے. مجھے اسمبلی میں کھڑے کھڑے کو نیا نعرہ بنانے کے لیے آمد ہو جاتی ہے. اسی طرح اس دن ولاگ میں بیٹھے بیٹھے اس پہ آمد ہوئی. کون سا مجھے اب یاد بھی نہیں. وہ اس وقت ایک آمد ہوئی تھی، میں نے بول دیا. تو یہ وہ سوچ سمجھ کے تھوڑی ہوتا ہے. وہ اس وقت آمد ہوتی ہے، ایک فلبدی میں نے بول دیا. کیا تھا ویسے بتاؤ؟ جس کی قسمت میں ہے ہار، قیدی نمبر 804. یس. اچھا. اور اب مطلب پچھلی دفعہ ہم نے وہ اسمبلی کے اندر جب احتجاج ہو رہا تھا، جب انہوں نے چیف منسٹر کے بارے میں بہت بکواس کی تھی، ان کو ان کے بارے میں واہیات نعرے لگائے تھے، تو پھر ہم نے جو ہے وہ میں نے اس وقت فل بدی بنایا تھا، ٹیرین کے پاپا کون ہے، قیدی نمبر 804. تو پھر ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے سے. ہاں. تو بانی پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں آپ کو؟ رہائی مل رہی؟ جیل، جو حرکتیں ہیں ان کی اور جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، ابھی تو 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے ان کے لیے، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی اور مطلب ویسے بھی ایک قومی بھی غلطی ہے
کہ آپ اتنا آگے نکل جائیں ایک نفرت میں، اور اتنا دماغ آپ کا خراب ہو جائے نکل کے حکومت سے کہ آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں. ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری بھی ایک لائن رہی ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک میں آگ لگا دیں. اور جن چیزوں کو یہ آگ لگاتے ہیں وہ چیزیں ساری نون لیگ کی بنی ہوئی ہیں. میٹرو اسٹیشنز کو آگ لگاتے ہیں وہ نون لیگ نے بنائی ہیں. جو یہ ریڈیو اسٹیشنز کو آگ لگائی، جو ایمبولینسز کو آگ لگائی، یہ ایک ملک کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ تو اس کا جو اس نے کیا ہے وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا. اچھا، سوشل میڈیا پر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں نہیں ہے اس لیے آپ ملاقات نہیں کروا رہے، کتنی سچائی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور میرا خیال ان کو غالباً ایک آدھے دن میں شاید کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے. تو یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، زہر دے دیا ہے، وہ بھی یاد ہے آپ کو. وہ طبیعت بہت خراب ہے، میڈیکل بورڈ بنایا انہوں نے کہا جی دانتوں میں درد ہے ان کے. تو ان کو تو جھوٹ بولنے کی، فیک پروپیگنڈا کرنے کی بیماری ہے، وہ کرتے رہیں گے، اس سے وہ باز نہیں آ سکتے. اور پھر یہ ہمدردی کا کارڈ اور یہ چورن نہ بیچے تو اور کیا کریں. تو آپ کلیئر کر دیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں جیل میں؟ کئی دفعہ کلیئر کیا ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی بتا چکے ہیں کہ 420 اب ملاقاتیں ہوئی ہیں. بھائی اب یہ میرا وہ نہیں ہے، اب 420 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی اپنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اور اپنے وکیلوں کے ساتھ. 189 کے قریب ان کی ملاقاتیں اپنی فیملی کے ساتھ ہو چکی ہیں. 1.5 گھنٹے کی ان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی آزادی ملتی ہے واٹس ایپ کال کے اوپر. اس کے بعد ان کو مشقتی ملا ہوا ہے. ان کو 7 بیرکس پہ جو ہے مشتمل ایک پورا جو ہے وہ علاقہ دیا گیا ہے جہاں وہ دندن آتے ہیں، جہاں پہ ان کو جم مشین ہے ان کے پاس، وہ ایکسرسائز فرماتے ہیں وہاں، نٹس کھاتے ہیں، چیا سیڈس کھاتے ہیں، دیسی ککڑ کھاتے ہیں. تو مطلب اس سے زیادہ اس سے زیادہ ہن دسو ساڈے لائف دیسی ککڑ کون دیندا؟ دیسی ککڑ وہ منگا کے کھاتے ہیں نا، ان کو وہ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں دیسی گھی میں، وہ پتہ نہیں کس قسم میں وہ ان کو سامان وہ ان کو منگوانے کی اجازت دی ہوئی ہے. جو کہتا تھا نا کہ میں کھانا بند کر دوں گا، میں اے سی اتار دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے لیے چیزیں منگا سکتا ہے. تو وہ چیزیں جو منگواتا ہے وہ پکوا کے کھاتا ہے. مریم نواز جب جیل میں تھی تو انہیں سہولیات نہیں دی گئی تھی اور بیانات بھی ہم نے سنے بانی پی ٹی آئی کے. تو مریم نواز کی نظر میں اب عمران خان قید ہے تو وہ کیا سمجھتی ہیں؟ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے حیدر کہ وہ اس قسم کی فضولیات میں الجھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ونڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی خاتون نہیں ہیں. انہوں نے تو بلکہ یہاں تک انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو بھی مانگتا ہے، جو بھی جیل رولز، اب بائی دا وے یہ جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے یہ پاکستان میں کسی قیدی کو کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ملا. جو اصولیات اس کو ملی ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے کہا جو بھی مانگتا ہے جیل رولز امینڈ کرنے پڑتے ہیں، کر لو، اس کو دو. چونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کچھ اس نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنی نوکری پکا کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج کل آپ پتہ پروبیشن پیریڈ پہ ہیں وہ، تو ان کا خیال یہ ہے کہ مولا جٹ بنیں گے، مار دو، گرا دو، اسلام آباد پہ قبضہ کر لو، یہ ساری باتیں میں کروں گا، میں بڑکے لگاؤں گا. آپ کو پتہ نا بڑکے ویسے پسند بھی بہت ہیں قیدی نمبر 804 کو. تو ان کو یہ اس قسم کی جو ایک چیزیں ہیں ان کو پسند بھی ہوتی ہیں. تو وہ اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں. حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات کے پی کے؟ دیکھیے ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو اس کو اس وقت آفر بھی کیا تھا، مبارکباد بھی دی اور ساتھ چلنے کی جو ہے وہ پیشکش بھی کی. لیکن اس پیشکش کا مذاق اڑایا گیا، اس کا ٹھٹھا بنایا، اور میٹنگز میں جو ہے وہ بلایا جائے تو یہ نہیں آتے. تو یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ سیاسی مخالف جو ہے اس کو بھی اگر ان کو چلے جھوٹا سچا جیسا بھی مینڈیٹ کے پی میں ملا ہے، بائی دا وے وہ اڑ گیا ہے ضمنی انتخاب کے اندر. آپ نے دیکھ لیا جو بہت مقبول پارٹی ہے اور جو بہت مقبول لیڈر ہے اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا. علی امین گنڈا پر بڑی بڑکے مارتے تھے، اب نظر نہیں آ رہے. ظاہر مقدر میں یہی لکھا تھا. اس پارٹی کے اندر جو لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دینا، یہ ان کے لیڈر کا ترہ امتیاز ہے. وہ بے شک اپنا کزن ماجد خان ہی کیوں نہ ہو جو خود کرکٹ میں لایا تھا، اسی کو موصوف نہیں ہوں فارغ کر کے بھجوا دیا. تو ان کو عادت ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے بندے کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد بشرا بی بی کے ساتھ کسی دور میں آپ کی دوستی تھی؟ دوستی نہیں تھی، جان پہچان تھی. میں ان کو ایک میوچل فرینڈ جو ہے اس سے جانتی تھی. ان کی وہ عزیزہ تھی. سو ان کے گھر پہ مختلف شادیوں میں، مختلف چیزوں میں، مختلف اوقات میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور وہ یہ تب کی بات ہے جب ان کی
شادی نہیں ہوئی تھی عمران اچھا. خان سے. تو کوئی جادو ٹونا تب تھا ایسا؟ ہاں مجھے آفر کی تھی, مجھے انہوں نے آفر کی تھی اور مجھے کہا کہ اس بات تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو تو تم مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لو, کبھی آؤ میرے پاس, جو ہے مجھ سے جو تم نے پوچھنا ہو پوچھ لو. میں نے کہا میری بات سنیں باجی, میں سید زادی ہوں اور میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ میری اللہ پاک سے جو ہے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. میں ہاتھ اٹھاتی ہوں اس کی بارگاہ میں, جو دعا مانگنی ہوتی ہے میں اپنے لیے خود مانگ لیتی ہوں, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. تو میں نے ان کو جواب دے دیا تھا. شادی سے پہلے بھی وہ جادو ٹونا کرتی تھی؟ ہاں کرتی تھی. پیرنی صاحبہ وہ پہلے سے تھی. اچھا. ہاں پیرنی تھی تو ان کے گھر جاتے تھے نا جادو ٹونا کرانے, دعائیں لینے. اچھا پی ٹی آئی کی تو بات ہم نے کر لی, پیپلز پارٹی جو ہے ہاں ان کے ساتھ تعلقات اب کیسے؟ ہمارے تعلقات تو سب کے ساتھ ہی اچھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم سے ہی مطلب وہ کیوں ریلیونٹ ہونے کے لیے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو پیپلز پارٹی کا ہارا ونگ ہے نا پنجاب, یہ ان کو بہت ایک وہ ہوتے رہے. کس چیز کا حصہ دیں جب ہمیں کوئی حصہ نہیں ملتا؟ ہماری چیف منسٹر نے اپنے ایم پی ایم این ایس کو کوئی ملازمتوں میں کوٹے نہیں دیے, کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیے, کوئی کسی قسم کی مداخلت اے سی ڈی سی کی اس میں نہیں ہوتی, کسی پٹواری کو لگوانے کی اجازت نہیں ہے, تو ان کو کہاں سے دے دیں؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے 2.5 سال کا, کیا حکومت آپ کریں گے اس کے بعد وہ کریں گے. واہ, یہ بڑی مطلب مجھے اس بارے میں بالکل نہیں ہے, لیکن یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی لاجیکل بات ہے کہ سب کچھ ان کو اب ٹھیک کر کے اور اس کے بعد ہم ان کے حوالے کر دیں. یہ اس طرح مطلب مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اپنے زورے بازو پہ جو ہے وہ بلاول کو وزیر اعظم بنوانا چاہیے بلیک میلنگ کے ساتھ. گورنر پنجاب میں رہ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو. وہ تو چلے دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کا لیڈر وزیر اعظم بنے, اس میں کوئی برائی نہیں. تو یہ خواہش کرنا کہ ان کا لیڈر وزیر اعظم بنے کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے بن جائیں گے؟ اس پہ میرے تحفظات ہیں, لیکن دیکھیں پاکستان کے لوگوں کی مرضی ہے, وہ جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو ووٹ ڈالیں گے. نیکسٹ وزیر اعظم بلاول بھٹو دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے فرینکلی نہیں لگتا, بیکاز وزیر اعظم بننے کے لیے سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی سیٹیں چاہیے جو پیپلز پارٹی کی نہیں ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ عظیم لیڈر تھی وہ, ایک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, ایک بہت میچور لیڈر تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنی تلخی جو سیاست میں تھی نون لیگ کے ساتھ, اس تلخی کے باوجود انہوں نے جنہوں مساق جمہوریت کیا, ایک ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھے اور ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی کی نارمز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. سو بے نظیر تھی. مختلف حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مریم نواز اور بینظیر بھٹو کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا ہے. کل گورنر صاحب نے بھی کہا, بائی دا وے, کل گورنر صاحب نے بھی جو ہے فاطمہ جناح اور بے نظیر بھٹو اور مریم نواز کو جو ہے وہ رول ماڈل کہا ہے, اور میں ان کی شکر گزار ہوں. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ چیف منسٹر نے اپنی محنت کے ساتھ جو جگہ بنائی ہے, جتنی وہ ان کی پرفارمنس ہے پنجاب کے اندر, جس کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ بھی دوبارہ حاصل کر رہے ہیں, جو ضمنی انتخابات میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یقیناً جب وہ وزیر اعظم بنے گی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب ایک اور خاتون وزیر اعظم کا نام آئے گا تو اس سے بڑی آنر نہیں ہو سکتی. کب تک دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم بنتے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی, بیکاز یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے کہ اگلے انتخابات میں پارٹی میں یہ باتیں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ پارٹی میں یہ بات ہوتی ہے وزیر اعظم کے لیے, چونکہ فیوچر وہی ہے نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ اب فیوچر وہی ہے. اب وہ آنے والے انتخابات میں ہوں یا وہ جب بھی ہوں, فیوچر تو وہی ہے, انہیں کو پارٹی کو انہیں کو کینڈیڈیٹ بنانا ہے. اچھا آپ کو نون لیگ میں سب سے زیادہ پیار کس سے یا کون آپ سے کرتا ہے؟ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں. ہاں, باقی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک فرینکنس ہے, ایک دوستی ہے, وہ بھی ہے, پیار بہت کرتی ہیں, عزت بہت دیتی ہیں. لیکن جو میاں صاحب کی بھی ایک شفقت بھرا پیار ہے نا, اور وہ جو بیٹا جی کیسی ہو یا جو وہ کہتے ہیں, تو وہ بہت ایک ٹچ کرتا ہے دل کو جا کے. سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا آپ کوئی کسی پروگرام میں تھی, کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی مریم نواز کے, تو وہ کیا کم کھاتی ہیں؟ بالکل نہیں کھاتی, بہت کم, ایک ٹائم کا شاید کھانا ہارڈلی کھا لیتی ہوں گی. زیادہ جو ہے وہ کافی, چائے اور فروٹس آج کل جو ہے وہ ان کو ڈاکٹر نے بھی پرسکرائب کیا ہے, تو کوئی ایک آدھا فروٹ کھا لیتی ہیں. وہ ایک بہت شوقین نہیں, بہت زیادہ نہیں کھاتی ہیں. اچھا, بھارت اور پاکستان کی جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ نواز شریف نے یہ ڈیزائن کی, اس پر سوشل میڈیا پر کافی بات ہوئی. ہوتی رہے, یہ فیکٹ ہے. اس کو خواجہ آصف صاحب نے بھی سیکنڈ کیا, اس کو وزیر اعظم پاکستان نے بھی سیکنڈ کیا,
اور اس میں دیکھیے وہ ہمارے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں, اور یہ تو بہت بڑی بات تھی نا جب یہ جنگ ہو رہی تھی انڈیا پاکستان والی. وہ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے جو میٹرز ہیں, شہباز صاحب تقریباً ہر ہفتے آتے ہیں رائے گنج میں, آ کے میاں سے ملاقات بھی کرتے ہیں, ان سے ان کی جو ہے مختلف معاملات میں ان کی رائے, ان کا مشورہ لیتے ہیں. تو اور یہ جو اتنے سینسٹیو معاملات تھے, اس کے اندر ایک ہی تو اسٹیٹسمین رہ گیا ہمارے ملک میں جس کا نام میاں نواز شریف ہے, تو ان کی رائے جو ہے وہ شامل کرنا بہت ضروری تھی. اور میرے اس بیان کو خواجہ آصف صاحب نے بھی سیکنڈ کیا تھا, میاں نواز شریف, شہباز صاحب نے بھی, انہوں نے ہی ڈیزائن کیا. بالکل کوئی شک نہیں ان کے ساتھ, لیکن ان کے ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا ان کی نگرانی میں ڈیزائن ہوا, تو ظاہر ہے وہ ان کی نگرانی, ان کی رائے, ان کا مشورہ, اور اس کے نیچے ظاہر ہے جن لوگوں نے کام کرنا. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ناظرین, وزیر اطلاعات پنجاب ہمارے ساتھ تھی. اپنے میزبان حیدر کھرل کو اجازت دیں. رب رکھ.